بشنو از من بیان مذهب کو زاکی صافی ترست مشرب کو صافی ترست مشرب کو زب کو شش کی دو شش فریضت بنو شش درون نماز و شش بیرون تا نماز تو با نوا گردد فرض و نفلت ہمارا وا گردد آنچ بیرون کنو ترا فرض است عرض دارم کی موضع عرض است نیت است و طہارت و تکبیر پوشش عورت و مکان تطہیر ہم اسلام بائدت کردن روئے ہم سوئے قبل آوردن شش دیگر در اندرون نماز فرض گیرت نماز کن بنیاز فرض گیرو نماز کن بنیاز فرض گیرو نماز کن بنیاز آقیام و قرات است رکوع قیدا خری و سجدہ خضوع بس بردن آمدن فریض شناس از نماز پس بیرون آمدن فریض شناس بیرون آمدن صنع خروج بصنعه بس بیرون آمدن فریض شناس از نماز مدار عقل و قیاس. اب یہ فرماتے ہیں کہ باب ششم در بیان نماز، چھٹا باب جو ہے اس میں نماز کا بیان ہے، لیکن نماز کا بیان تو ہے لیکن مشتمل بر 4 فصل. یہ باب مشتمل ہے 4 فصلوں پر. فصل اول در بیان فریضہ ہائے نماز. پہلی فصل میں نماز کے فرائض کا بیان ہے، جو چیزیں فرض ہیں نماز میں. ہر کہ او طالب لطیفہ بود، ہر وہ شخص جو طلبگار ہے، طلب کرنے کا طالب ہے، طلب کرنے والا ہے، ڈھونڈنے والا ہے. کس کا؟ لطیفہ کا. لطیفہ اصل میں باریک چیز کو بھی کہتے ہیں، باریک چیز کو. اور لطیفہ گویا کہ روحانی طہارت کو بھی کہتے ہیں، کہ جو بھی شخص روحانی طہارت کا طالب ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مقتدی یش ابو حنیفہ مقتدی. تو اس کا مقتدی کون ہوگا؟ ابو حنیفہ، یعنی اس کا امام کون ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ اگر مقتدی ہے کسی کا تو سمجھو کہ بس یہ شخص جو ہے یہ طہارت باطنی کا طلبگار ہے. تو طہارت باطنی کا طلبگار ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ فوز بسعادت الدارین اس کو نصیب ہو جائے گا، جو مقصود ہے اصل میں. عائشہ میں او در اسلام صوفی و صافی او امام اعظم، وہ ضمیر ہے امام ابو حنیفہ کی طرف ضمیر عائد ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام میں صوفی بھی ہے صافی بھی ہے. صوفی کا معنی طاہر الباطن، صافی کا معنی طاہر الظاہر. سمجھ آئیے؟ یعنی ان کا باطن بھی پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور ظاہر بھی پاکیزہ ہے. یا تو صوفی صافی کا یہ معنی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں وہ صوفی ہے. کیا مطلب؟
یعنی اسلام میں گویا کہ ان کا اسلام کے اوپر پختہ عقیدہ ہے. صوفی باطن کی کیفیت کا بیان ہے، تو باطن میں کیا چیز ہے اسلام سے متعلق؟ عقیدہ. اور صافی اسلام کے اعتبار سے وہ صافی ہے، کیا مطلب؟ ظاہراً بھی اسلام کے اوپر ان کا پورا عمل ہے. تو صوفی عبارت ہے کس سے؟ اسلامی عقائد سے. صافی عبارت ہے کس سے؟ اسلامی اعمال سے. کہ امام اعظم جو ہے وہ اسلام میں صوفی بھی ہے، یعنی عقائد بھی اسلام کے مطابق ہیں، اور صافی بھی ہیں، یعنی عمل بھی اسلام کے مطابق ہے. در شریعت وفی وہم وافی، شریعت میں وفی سمجھ آئیے. تو وفی کا معنی مکمل، شریعت میں وہ کیا ہے؟ مکمل ہے. وہم وافی، اور وافی بھی ہے. وافی بمعنی کافی. امام اعظم شریعت میں مکمل ہے بذات خود، اور کافی ہے دوسرے کے لیے اگر ان کی تقلید کرے کوئی. آئی سمجھ میں؟ اچھا، ایسی شخصیت ہیں حضرت امام اعظم کی. اس لیے کہتا ہے بشنو از من بیان مذہبی ہو، فرماتے سنو از من مجھ سے بیان مذہب ہو، ان کے مذہب کا بیان. سنو مجھ سے ان کے مذہب کا بیان. زاں کے صافی ترست مشرق، زاں کے اس وجہ سے صافی ترست کہ پاکیزہ ترین ہے. صافی ترست پاکیزہ ترین ہے، یہ سب سے پاکیزہ ہے. مشرب او، آپ کا مذہب، آپ کا مذہب جو ہے وہ تمام مذاہب سے پاکیزہ مذہب ہے. پاکیزہ کا کیا مطلب؟ پاکیزہ تو سب ہے، مطلب یہ ہے کہ محتاط مذہب ہے، تمام مذاہب سے زیادہ احتیاط. کس مذہب میں؟ امام اعظم کے مذہب میں. دیکھو جہاں آپ کو اختلاف ملے گا ائمہ کا کسی مسئلے میں، وہاں سب سے زیادہ احتیاط امام اعظم کے قول میں. یہ کہتے ہیں پاکیزہ طرز. عائشہ میں ضبط کن این دو شش فریضہ کنوں، ضبط کن یاد کر، ضبط کنٹرول، کیا مانا؟ یاد کر، حفظ کر. این دو شش، یہ 12، دو شش 6 جمع 6، دو شش 2 6 6، کتنا بجے گا؟ 12. لیکن 2 شش اس لیے کہہ دیا کہ چونکہ 12 نہیں کہا، کیونکہ 12 کہتے تو پھر یہ مطلب ہوتا کہ یہ سب جو فرائض ہیں نا یہ ایک ہی قسم کے ہیں، ایک ہی نوع کے ہیں، یہ پتہ ہوتا. اس لیے کہا رہا ہے ایسا نہیں، یہ 2 نوع ہیں، اس لیے 6 ایک نوع کے ہیں، 6 دوسرے نوع، اس لیے 2 شش کے ہیں. عائشہ میں یاد کر، یہ 2 6 6 فریضہ، یہ 12 فرائض. کنوں اب، اکنون اصل میں اکنون ہے لیکن وہ وزن شعری کے لیے قانون لکھتے. اب
شش درون نماز و شش بیرون، یہ وہ دو نوع ہیں۔ 6 جو ہیں درون نماز، نماز کے اندر ہیں، وہ شش بیرون، اور 6 باہر ہیں۔ اس لیے 2 شش کہہ دیے نا، 2 نوع ہیں۔ تا نمازی تو بانوا گردد، فرض و نفلت ہمارا وا گردد، تاکہ نماز تیری بانوا ہو جائے۔ بانوا یعنی مکمل ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ فرائض سے دیکھو سے نماز مکمل ہوگی۔ اگر فرائض میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز ہو گئی؟ تو ان فرائض کے اوپر دار و مدار ہے کس کا؟ نماز کے ہو جانے کے، جائز ہو جانے کے، یعنی مکمل، شریعت کے لحاظ سے مکمل ہو جانے کے۔ آئیسوں میں تا نمازی تو بانوا گردد، تاکہ تیری نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ فرض و نفلت ہمارا وا گردد، تیرے فرائض اور نوافل سب جائز ہو جائیں۔ سمجھ میں آئیے؟ فرض و نفلت، یہ تا ضمیر ہے، فرض اور نفل تیرے، ہمارا وا گردد، سب جائز ہو جائے۔ آنچ بیرون قانون ترا فرض است، ہاں آنچ وہ بیرون، ہاں جو خارج ہے نماز سے، قانون ترا فرض است، اب جو تیرے لیے فرض ہے، وہ جو خارج ہیں نماز سے اور تیرے لیے فرض ہیں۔ عرض دارم کے موضعی عرض است، پیش کرتا ہوں میں ان کو، عرض دارم آگے رکھتا ہوں میں تمہارے، کہ موضعی عرض است، کہ عرض کرنے کا مقام ہے، پیش کرنے کا مقام ہے، بیان کرنے کا مقام ہے، اس لیے میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ وہ 6 کون ہیں؟ نیت است، ایک طہارت، ہمیں یہ طہارت چاہے غسل کی ضرورت ہو غسل سے ہو جائے گی، وضو کی ضرورت ہو وضو سے ہو جائے گی، اور پانی نہیں ہے تو تیمم کا بھی تم نے پڑھ لیا، اس لیے طہارت کا لفظ بول دیا کہ وضو، غسل، تیمم سب کو شامل ہے۔ وہ تکبیر اور تکبیر تحریمہ، پوشش عورت، عورت کو ڈانپنا، یہ جو مرد کے لیے عورت ہے نا، ناف سے لے کے یہ گھٹنوں سمیت، پوشش عورت، عورت کو ڈانپنا۔ وہ مکان طہیر، اور پاکیزہ مکان، کہ جس جگہ تم نماز پڑھتے ہو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 5 ہو گئی ہیں۔ غم اسلام بایدت خوردن، کہتے ہیں اسلام کا غم کھانا چاہیے۔ غم کھانا نہیں ہوتا، غم کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن محاورہ ہے، ہر زبان کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو غم خوردن جب فارسی میں بولا جاتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، فکر کرنا، اس چیز کی فکر کرنا۔ تو کہتے ہیں اسلام کی فکر کرنی چاہیے تجھے۔ غم اسلام بایدت ہو، روئے ہم سوئی قبلہ آوردن، منہ کو بجانب قبلہ لے آنا، یہ بھی ان فرائض میں سے، نماز میں منہ کو قبلے کے جانب کرنا، یہ بھی فرائض میں سے۔ یہ کتنے ہو گئی ہیں؟ 6۔ یہ تو وہ 6 خارجی ہو گئی ہے نا۔ اچھا، شش دیگر در اندرون نماز ہو،
کہتے ہیں 6 اور جو نماز کے اندر ہے. فرض گیرو نماز کن بنیاز، وہ بھی فرض پکڑ، گیر منے پکڑ، یعنی ان کو بھی فرض جان، ان کو بھی. وہ نماز کن بنیاز، اور نماز پڑھو عاجزی کے ساتھ. بنیاز عاجزی کے ساتھ. ان 5-6 کو بھی فرض جانو اور نماز عاجزی سے پڑھو. وہ 6 کون کون سی ہیں کہ قیام و قرات است و رکوع، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، قاعدہ آخرین ہے، آخری قاعدہ. ہاں، سجدہ خضوع، اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ سجدہ کرنا. تو سجدہ یہ کتنے ہو گئے؟ 5. پس بیرونا مدن فریض شناس، پس نماز سے باہر آنا، نماز سے باہر آنا، اس کو بھی فرض جان. پس بیرونا مدن فریض شناس، اس کو بھی فرض پہچان. از نماز مدار عقل و قیاس، نماز سے باہر آنا اے مدار عقل و قیاس، اے مرکز عقل، منبع عقل و قیاس. ہاں، عقل و دانش. قیاس جو ہے یہ بھی عقل سے ہی عبارت ہے، لیکن قیاس کا تقاضا بھی چونکہ عقلی تقاضا ہوتا ہے، اس لیے یہاں تعبیر چونکہ 2 چیزوں سے ہے، ایک عقل ہے ایک قیاس ہے. تو عقل مانے عقل اور قیاس مانے دانش، علم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اے جو تو مدار ہے یعنی منبع ہے عقل و علم کا،